السلام علیکم کلاس 4 کے بچوں، میں ہوں مس رافیہ۔ آج ٹیوزڈے ہے اور آج آپ کی اردو کی آن لائن کلاس ہے۔ آپ سب بچے میرے ساتھ اپنے بک اوپن کیجیے گا۔ ہم نے پچھلی آن لائن میں سبق پڑھا تھا سارے کام کون کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ وہ کس طرح سے ایک بوڑھی نادار غریب عورت تھی، اس کے گھر میں کام کرتے تھے، اور یہ کہ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ خود کام کرنے کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ کون کام کر کے جاتا ہے، پھر معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق سارے کام کر کے جاتے ہیں، وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب امیر المومنین میں ہوں تو اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری حکومت میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں کوئی بھی شخص ہو تو اس کا تمام کام جو ہے وہ مجھے کرنا چاہیے، میرا فرض ہے۔ اب یہاں پہ یہ الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی اور سوال و جواب آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ مل جائیں گے، جو کام میں نے آپ کو کروایا ہے، اور یہ جملے بھی، تو وہ تمام جو ہے وہ آپ اس میں کام کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ اس میں کاپی میں کام کریں گے، جملے، الفاظ، معنی، سوال و جواب۔ اب آپ قواعد کی کاپی کھولیے۔ قواعد کا جو کام ہے وہ میں تصویریں آپ کو نہیں بھیجوں گی، وہ میں اس میں سمجھاؤں گی، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر کچھ کام قواعد کا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ مجھ سے پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن قواعد کیونکہ سمجھنے کا ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد لکھنے کا ہوتا ہے، اور لکھنے کے بعد یاد کرنے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے قواعد کو سمجھا جاتا ہے۔ سوال و جواب تو سمجھ میں آ جاتے ہیں جلدی سے، کیونکہ وہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن قواعد کا کام تھوڑا سا مشکل تو نہیں، بس ہاں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے لقب کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس خاص نام سے پکارا جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی سچ بولنے والے، اور سچ بولنے والے کس طرح سے ان کا لقب پڑا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے، اور جب آ کے آپ نے وہ واقعہ سنایا تو جب سارے لوگوں نے انکار کیا، کافروں نے، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ واقعہ بتاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح اور سچ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق کا۔ اب یہاں دیکھیں، دیے گئے القاب میں سے درست القاب چن کر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ لکھیے۔ ان القاب کے معنی بھی اپنے استاد سے پوچھیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، یہ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ ان کے والد نے قربانی پیش کی تھی اللہ کے نام پہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روح اللہ ہیں، اللہ نے ان کو روح سے پیدا کیا تھا، ان کے کوئی والد نہیں تھے، ٹھیک۔ اب یہ صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان بہت مالدار تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کی مدد کے لیے لوگوں سے کہا، سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے مدد کرنے کے لیے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب پڑا غنی۔ حضرت علی جو ہیں یہ شیر خدا ہیں، بہادری بہت تھی، اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار، ٹھیک ہے، اللہ کی تلوار، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بس یہ کام آپ کو گرامر میں کرنا ہے، صرف یہ، اور اوپر آپ لکھیں گے لقب، اور لقب کی یہ ڈیفینیشن لکھیں گے، یہ والے نہیں، یہ نہیں لکھے گا، یہ نہیں لکھے گا، اس کے بعد بس یہ لکھے گا، اور اس کے بعد اس طرح سے آپ ملائیے گا نہیں، ان کے سامنے لکھنا ہے آپ کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے سامنے، یہ لائن نہیں ملائی گئی تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کر دی، اوکے بیٹا۔ امید ہے کہ آپ آج کی آن لائن کلاس توجہ سے سنیں گے، اور جہاں گرامر کی بات ہو وہاں پہ بار بار ویڈیو دیکھا کریں۔ واٹس ایپ پہ آپ کو کام کی تصویر بھی مل جائے گی، بہت اچھا کام کیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے ضرور پوچھا کریں۔ اللہ حافظ۔